الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین علی وقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر چند دن پہلے میرپور اور دیگر علاقوں کے اندر جو زلزلہ ہوا، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جو مسلمان اس حادثے کے اندر شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے جو پسماندگان بقیہ ہیں اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ان کا مالی نقصان ہوا اللہ انہیں نعم البدل عطا فرمائے، اور اس طرح کی ناگہانی آفات امتحانوں سے اللہ کریم ہمیں حفاظت عطا فرمائے۔ زلزلہ آنے کے بعد مختلف مبصرین تبصرہ کرنے والے انہوں نے اپنے اپنے علم کا جوبن دکھایا اور مختلف وجوہات زلزلہ کی بیان کی۔ کسی کو سائنس پر ناز تھا تو اس نے سائنس کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے زمین کے اندر ایک لاوے کی موجودگی کا پتہ دیا اور کہا کہ جب وہ لاوا پھٹتا ہے تو پھر زمین کے اندر شگاف پڑتے ہیں اور زمین کے اندر زلزلہ بپا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی دیگر بھی بہت ساری قیاس آرائیاں وہ سننے کو آئی، چونکہ ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں جو بطور مذہب قبول کی جا سکے، لہٰذا میں اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آج کی نشست کے اندر بنیادی طور پر جو ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر قرآن و سنت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ کیا زلزلہ صرف ہمارے دور میں ہی آ رہا ہے یا کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر بھی یہ کیفیات ہوئی، صحابہ کے دور کے اندر بھی یہ کیفیات ہوئی، تابعین کے دور کے اندر بھی زلزلہ کی کیفیات ہوئی؟ ان سب لوگوں نے اپنے اپنے دور کے اندر جب اس آفت کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے اس امتحان کو دیکھا تو سب نے ایک ہی کلام بولا اور ایک ہی جملہ بولا۔ آج اس جملے کو ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے، اور یہ سیکھنا اس لیے بھی فائدہ مند ہے کہ یہ زمین کا جھٹکا یہ فقط وہاں پر ہی نہیں ہے، زمین تو جہاں ہم سانس لے رہے ہیں یہاں بھی موجود ہے، یہ جھٹکا یہاں بھی لگ سکتا ہے، اور آنے والے زمانوں کے اندر ہم بھی اس آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں۔
اس آزمائش سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے جو مذہب نے بیان کیا ہے. باقی سائنس، علم، دیگر جتنی بھی اس وقت ٹیکنالوجی ہے وہ ہاتھ اٹھا چکے ہیں کہ زلزلہ وقت سے پہلے اس سے بچاؤ ممکن ہی نہیں. یہ آتا ہے تو اچانک آتا ہے اور پھر تباہیاں مچا دیتا ہے. تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے کہ ممکن ہی نہیں کہ اس سے بچا جا سکے یا وقت سے پہلے یہ خبر دی جا سکے جناب کل سارے ہوشیار ہو جانا، زلزلہ آنے والا ہے. راز کیا ہے؟ آئیے، چونکہ جمعہ کی نشست کے اندر اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا تو میں اپنے عنوانات کی طرف آتا ہوں. راز کیا ہے؟ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زلزلہ زمین کی حرکت کی وجہ سے آتا ہے اور زمین اللہ کے کنٹرول اور قابو کے اندر ہے. میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں جس کے اندر رب کائنات نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ زمین بھی میرے قبضے میں ہے اور آسمان بھی میرے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر ایک پتے کی حرکت بھی اللہ کے حکم کے بغیر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دیگر باتوں پر ایمان اور یقین نہیں ہے. سائنس ہم تب تک مانتے ہیں جب تک وہ مذہب کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے، اور جب ہمارے مذہب، قرآن، حدیث، اصول کے ساتھ سائنس ٹکراتی ہے تو پھر سائنس کو ہم پاؤں کی جوتی پر رکھتے ہیں اور پھر رسول اللہ کا دیا ہوا اصول اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا سب سے بڑا ایمان، یقین وہ قرآن و حدیث پر ہے. اللہ رب العالمین سورہ فاطر کے اندر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں ہے جس کے قبضے کے اندر زمین ہے یا جس کے قبضے کے اندر آسمان ہے، یا میرے کہنے کے بغیر کوئی اور ایسا نہیں ہے جو زمین پر اپنا حکم چلا سکے، یا کوئی اور ایسی مخلوق نہیں ہے جو خود بخود زمین کے اندر حاکم بن بیٹھے اور کوئی زمین کے اندر نقصان پیدا کر دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے روکے رکھا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو. ان تزولا، کس بات سے روکے رکھا ہے؟ کہ یہ جنبش نہ کریں، یہ حرکت نہ کریں. اللہ نے روک کے رکھا ہے. آسمان اتنا بڑا ہے وہ گرنے نہیں دیتا. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آسمان پر، اللہ نے اسے روک کے رکھا ہے. زمین اتنی بڑی ہے لیکن ساکن ہے. یہ ساکن ہے تب تو بیٹھنا ممکن ہے، اور اگر یہ متحرک ہوتی تو ہمارا یہاں بیٹھنا ممکن نہ ہوتا. ہم بیٹھتے تو ادھر، لیکن جب ہم اٹھتے تو کسی اور جگہ سے جا کر اٹھتے. ہمارا زمین پر سونا ممکن نہ ہوتا، ہمارا زمین پر مکان بنانا ممکن نہ ہوتا، ہمارا زمین سے فائدہ لینا سبزیوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ زمین سے ہم جو فوائد حاصل کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے جنبش نہیں کرنے دیتا، میں اسے حرکت نہیں کرنے دیتا. اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مجھے کہتی ہے، کئی بار یہ سوال کرتی ہے. وہ میں نے آپ کی بارگاہ کے اندر پہلے عرض کیا ہے کہ جب بندہ زمین کے اوپر گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اب زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ اللہ کے دربار میں عرض کرتی ہے مولا اجازت دے میں پھٹ جاؤں، اجازت دے اسے میں اپنے اندر دھسا لوں. اب اللہ تعالیٰ پیار سے جواب زمین کو دیتا ہے، زمین غصہ نہ کر اور میرے بندے کے لیے پھٹنے کی بات نہ کر. تو زمین پوچھتی ہے مولا تو کیا کرے گا؟ تیرا بندہ ہے، نافرمانی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، تیرے خلاف ہے اور تیرے بتائے ہوئے راستوں سے بھٹکا ہے، گمراہ ہے، تو کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ اے زمین غصہ نہ کر، یہ بتا بندہ تیرا ہے یا میرا؟ تو بھی تو میری مخلوق ہے، جلال نہ کر، غصہ نہ کر، بندہ تو میرا ہے. مالک ہاں بندہ تیرا ہے، تو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں انتظار کروں گا، جب بندہ میرا پلٹ کے واپس آئے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. زمین اس وقت ساکن ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی کے حکم سے زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے. یہ حرکت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ قرآن پاک کے اندر اور دیگر اقوام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واقعات بیان ہوئے، ان کے اندر رسول اللہ کی مبارک زبان سے جو احادیث ملی ان کے اندر اس کی وجہ ہے. اللہ ہی کبھی کبھار کسی علاقے کی زمین کو حکم دیتا ہے ذرا حرکت کر. وہ حرکت چند سیکنڈوں کی ہوتی ہے
تو پھر چونکہ اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہو نا تو پھر وہ اگلی اینٹوں کو گراتی چلی جاتی ہے، وہ پھر یہ چھوٹی سی حرکت دور تک چلی جاتی ہے، اور اگر حرکت یہ 4-5 منٹ کی ہو جائے تو پوری زمین کو ملیا میٹ کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے۔ یہ حرکت ہوتی ہے چند سیکنڈوں کی، اور پھر یہ چند سیکنڈوں کی حرکت یہ تباہی مچا دیتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ میں آئیے اس پر سب سے پہلے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے ایک بڑے زلزلے کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ ابھی زلزلہ آتا ہے یہ شدت والا نہیں ہے، یہ تو ہلکا سا اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جنبش کر، وہ جتنی اللہ کی مرضی ہوتی ہے زمین اتنی جنبش کرتی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ پتہ یہ چلا کہ زلزلے کے اندر سائنس کا، لاوے کا، کسی اور چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ زلزلہ یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے، زمین میں جنبش آتی ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے حبیب نے قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تو یہ جملے ارشاد فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک 2 باتیں نہ ہو جائیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا سب سے پہلی بات جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے۔ مانا کیا تھا؟ علم اٹھا نہ لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن اٹھ جائے گا، حدیثیں غائب ہو جائیں گی، نہیں، علم پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ علم تو بے شمار ہوگا لیکن علم پر عمل کرنے والے، آپ کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں جو مرضی ہمیں کہہ لو، عمل کی بات نہ کرنا۔ علم والے بے شمار ملیں گے، عمل والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دوسری نشانی اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کثرت کے ساتھ زلزلے شروع نہ ہو جائیں۔ تو زلزلوں کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ جو ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت پیچھے چلے جائیں تو زلزلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کبھی کبھار سالوں بعد اس طرح کی بات سننے کے اندر آتی تھی، لیکن اب چونکہ پوری دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آج یہ کہانی یہاں ہوئی ہے تو کل اگلے ملک میں، تو اگلے دن اگلے ملک میں، یعنی آئے دن ہمیں خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں کہ زمین میں حرکت شروع ہے، آہستہ آہستہ زمین کے اندر جنبش ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے، نقصانات ہوتے ہیں، تو ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر بے شمار چھوٹی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں، پوری ہو رہی ہیں، علم بھی اٹھ رہا ہے، مانا کہ عمل کرنے والے لوگ نہیں مل رہے، عمل سے لوگ آ رہی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر زلزلوں کی کثرت ہے۔ آئیے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دور کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، زمین نے حرکت کی۔ اب اللہ کے حبیب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے علم رکھتے تھے، جانتے تھے اسباب کیا ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے۔ اب اس طرح کا تبصرہ کرتے تو رسول اللہ تبصرہ کرتے جنہیں اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب نے پہلا کام کیا کیا؟ جب زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا تو اللہ کے حبیب فوراً زمین کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا اور زمین کو حکم دیا زمین ساکن ہو جا۔ چونکہ یہ زمین اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے اور زمین کو ساکن ہونے کا حکم اللہ کا محبوب دے رہا تھا، چونکہ پوری کائنات میں رب نے اپنے پیارے کی حکومت کو قائم فرمایا ہے۔ اس لیے جیسے ہی صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا اور رکھ کے کہا زمین ساکن ہو جا، زمین نے حرکت بند کر دی، ساکن ہو گئی۔ اب دوسرا کام، اللہ کے حبیب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے حبیب نے جو جملہ ارشاد فرمایا تمہارا رب ناراض ہے اور وہ چاہتا ہے مجھ سے معافی مانگو۔ زمین کی حرکت، زلزلہ ساکن کرنے کے بعد رسول اللہ کا بندوں کے ساتھ کلام کیا تھا؟ فرمایا تمہارا رب ناراض ہے، وہ چاہتا ہے مجھے راضی کرو، مجھ سے معافی مانگو۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام کہنا تھا، زلزلے کے جھٹکے بند ہو گئے۔ اچھا ایک بات یہ سنیے، میں اس پر خلاصہ پیش کرتا ہوں، آگے چلیے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور تھا، زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہوا، حرکت پیدا ہوئی۔ جیسے زلزلہ پیدا ہوا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ زمین کو بولا، وہ زلزلہ رک گیا، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے جملہ کیا بولا؟ آپ نے کہا زمین ساکن ہو جا،
کیا تیرے اوپر نبی کے غلام عمر نے انصاف نہیں کیا؟ تو تب لرزتی ہے جب انصاف نہیں ہوتے، تو تب لرزتی ہے جب قاضی بکتے ہیں، تو تب لرزتی ہے جب مظلوموں پر مزید ظلم ہوتا ہے اور انہیں انصاف نہیں ملتا۔ کیا تیرے اوپر رہ کر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زمین فوراً ساکن ہو گئی۔ اب جناب عمر کا جملہ سنیے، زمین ساکن ہوتی ہے، جناب عمر اس کے بعد کیا جملہ بولتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ زلزلہ ضرور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے آیا ہے۔ بند کمرے میں خلوت کے اندر کسی نے کوئی بہت بڑا پاپ کیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے زمین کے اندر حرکت ہوئی۔ جناب وہ تو بہت اونچے لوگ تھے، وہ روک لیتے تھے، لیکن ہم میں سے کون ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہم روک سکیں؟ اچھا، دو باتیں آپ نے سن لی، میں مزید آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ وہ صحابی ہیں، جلیل القدر فقیہ صحابی ہیں، ان کے متعلق اللہ کے حبیب یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ میرا عبداللہ بن مسعود امت کے معاملے میں جس مسئلے پہ راضی ہو جائے میں محمد بھی اس مسئلے پہ راضی ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ کوفہ کے اندر جب زلزلہ آیا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، زمین میں جھٹکا محسوس ہوا، زلزلہ آیا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے وہاں پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے لفظ سنیے، جناب عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، وہ اپنی رضامندی چاہتا ہے، تم اسے راضی کرو، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کرو، اسے بالکل پرواہ نہیں ہوگی اگر تم رجوع نہیں کرو گے، راضی نہیں کرو گے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے نہیں، اسے بالکل پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں کس وادی میں ہلاک کرتا ہے۔ تین گواہیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ بولا، گناہ کی وجہ سے زلزلہ ہے۔ جناب امیر المومنین حضرت عمر نے ایک ہی جملہ بولا، کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے، زمین میں حرکت پیدا ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہی جملہ بولا، لوگوں رب کو راضی کرو، رجوع کرو، نہیں راضی کرو گے وہ بے پرواہ ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ تمہیں کس وادی کے اندر وہ ہلاک کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے جتنے گورنر تھے نا ملک کے اندر، جتنے گورنر تھے، آپ نے انہیں خط لکھا، اور وہ خط کیوں لکھا؟ ملک کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، ہمارے پاس تو کوئی ایسا حاکم ہی نہیں نا کہ جو آ کر امت کو اس بات کے اندر رہنمائی دے سکے۔ ہمارے حاکموں کو تو عید پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کے ساتھ کیا بحث کرنی اور ان کا کیا نام لینا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ کے دور حکومت کے اندر زلزلہ کے جھٹکے محسوس ہوئے، آپ نے ہر گورنر کو خط لکھا۔ اس دور کے اندر چونکہ اس طرح بات میڈیا کے ذریعے تو پہنچائی نہیں جا سکتی تھی، بات پہنچانے کے لیے خط کا سہارا لیا جاتا تھا۔ آپ نے جو خط کے اندر کلام لکھا وہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھی طرح جان لو، زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں۔ یہ لاوا لوا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ زلزلہ تب آتا ہے جب اللہ زمین کو جنبش کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے، یہ حرکت کرتی ہے تو زلزلہ بپا ہوتا ہے۔ اور کیوں بپا ہوتا ہے؟ سزا کے طور پر، نافرمانی کے طور پر، بغاوت کے طور پر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کو یہ پیغام دیا، ایسا کرو، صدقہ خیرات کرو، استغفار میں لگے رہو، اور ہر گورنر کو میں حکم دیتا ہوں، جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھو، کہیں عذاب نہ آئے، کہیں زلزلے کی وجہ سے تباہی نہ مچ جائے۔ وہ دعا کون سی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہا بار بار اس دعا کو پڑھو، کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھو تاکہ نقصانات سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ جناب علی، ہمارے دور کے مبصرین، تبصرہ کرنے والے، وہ آپس میں بحث مباحثے کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارے دور کا وہ بندہ جس نے بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے اور سود کی کمائی اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، وہ بھی سوال کر رہا ہے، مولانا بتائیں زلزلہ کیوں آیا؟ اور ہمارے دور کا وہ بندہ جو دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہا ہے، پاؤڈر ملا کر بیچ رہا ہے، وہ بھی پوچھ رہا ہے مسجد کے مولوی سے، بتائیں زلزلہ کیوں آیا؟ اور ہمارے دور کی وہ ماں جو ننگے سر اپنی بیٹی کو سرے بازار بھیج رہی ہے،
وہ بھی سراپا سوال ہے، پوچھ رہی ہے بتاؤ زلزلہ کیوں آیا؟ اور ہمارے دور کا وہ جواری جس کی زندگی کے شب و روز جوے کے اڈوں پر گزرتے ہیں، وہ بھی سراپا سوال ہے، ہمیں بتائیے زلزلہ کیوں آیا؟ اور ہمارے دور کا وہ نوجوان مسلمان جس کی جوانی وہ جناب زنا کے اڈوں پر گزرتی ہے، بے حیائی کے اڈوں پر گزرتی ہے، اور وہ بھی پوچھ رہا ہے بتائیں زلزلے کا سبب کیا ہے؟ اور میرے دور کا وہ مسلمان جو صبح 8 بجے اپنے بستر سے اٹھتا ہے اور 5 ٹائم اللہ کے دربار سے حاضر ہے، وہ بھی سوال کر رہا ہے مجھے بتائیں زلزلہ کیوں آیا ہے؟ اور میرے دور کا وہ امانت دار تاجر جو 10 روپے کی چیز لے کے 500 روپے کی سیل کر کے وہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال رہا ہے، وہ بھی پوچھ رہا ہے مولانا بتائیں زلزلہ کیوں آیا ہے؟ تو جناب علی یہ زلزلہ یہ کوئی ناگہانی آفت نہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ جب ظلم حدیں کراس کر جائیں، جب اللہ رب العالمین کی بنائی حدود کو توڑا جائے، رشوتیں لی جائیں اور پیسے لے کر مجرموں کو چھوڑ دیا جائے، جب قاضی 1 کروڑ روپیہ لے کر بکنے والے ہوں، پھر مجھے بتائیں جھٹکے نہ لگیں تو کیا ہو، زلزلہ نہ آئے تو کیا ہو؟ یہ تو اپنے ہی کرتوت ہے، یہ تو اپنے ہی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ جب بھی کوئی قوم حد کراس کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ زلزلے کے ذریعے لگام دیتا ہے، اور یہ لگام بڑی سخت لگام ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اس نے سوال کیا کہ اے مومنوں کی ماں ہمیں بتائیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، زمین میں حرکت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اب یہ مذہب ہماری رہنمائی کر رہا ہے، زلزلے کی وجہ بیان کر رہا ہے، سائنس نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، لاوا کی کوئی بات نہیں، یہ ہمارے کرتوت ہیں اور یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، یہ ہمارے اللہ کے دربار سے دور ہو جانے کے نتیجے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا زلزلہ کیوں آتا ہے تو مومنوں کی ماں نے جواب کیا دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس دور کے اندر شرابیں پی جانے لگیں۔ ہمارے دور کے نالائق کہتے ہیں کیا خوشی میں کیا ہوتا ہے، خوشی میں تو سب کچھ جائز ہے، کہاں سے اصول پڑھا آپ نے؟ خوشی کے اندر ننگے ہو جاؤ گے، خوشی کے اندر پیشاب پینے لگ جاؤ گے، خوشی کے اندر رسول اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنی خوشیوں سے باہر نکال دو گے؟ نہ وہ کوئی اور ہوں گے جن کی خوشیوں کے انداز کوئی اور ہوتے ہیں۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمیں غمی کا طریقہ بھی آمنہ کے لال نے بتایا اور خوشی کا طریقہ بھی بتانا ہے۔ ہم یتیم نہیں ہیں کہ ہمارے پاس رہنمائی نہیں ہے، ہمارے پاس ہر معاملے کی رہنمائی ہمیں آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب شرابیں پی جانے لگیں، فنکشنوں کے طور پر بطور فیشن شراب منہ لگ جائے مسلمان کے، حالانکہ حرام ہے، اور دوسرے نمبر پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، باقاعدہ اڈے چل رہے ہیں اور وہ حکومتی ادارے جن کی ڈیوٹی ہے جرم پاپ روکنا، وہ ایسے اڈوں پر خود جاتے ہیں، وہاں سے منتھلیاں وصول کرتے ہیں، کون روکے گا، کون لگامیں ڈالے گا؟ کیا یہ صرف مسجد کے ایک امام کی ڈیوٹی ہے؟ کیا خطیب کی ڈیوٹی ہے ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کرے، ہر ایک میدان کے اندر بطور جہاد اپنا علم بلند کرے؟ یہ ہر ایک کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب بدکاری عام ہو جائے، جب شرابیں پی جانے لگیں، اور تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کا مشغلہ لوگ اپنا لیں۔ کوئی نہیں کہتا یہ گناہ، اچھے بھلے حاجی صاحب وہ بھی جناب اپنے گھر میں بیٹے کی شادی پر میوزک کروا کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کے اندر تسبیح چل رہی ہے، ادھر میوزک چل رہا ہے۔ یہ گناہ جب عام ہو جائے ایسا تو نہیں ہوتا جائز ہو جاتا؟ جب سارے لوگ یہ ایک طرف کا فیصلہ کر لیں ہم سب دوزخ جانے کے لیے تیار ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں؟ گناہ 10 بندے کریں گناہ ہی ہوتا ہے، 10 کروڑ کریں پھر بھی گناہ رہے گا۔ گناہ کثرت کی وجہ سے کبھی بھی اپنی حیثیت نہیں بدلے گا، ہاں جتنا کثیر ہوتا جائے گا اللہ کا عذاب اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے جب 3 عیب معاشرے کے اندر عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں، بدکاریاں عام ہو جائیں، بے حیائیاں عام ہو جائیں اور گانے باجے کا مشغلہ عام ہو جائے،
تو پھر انتظار کرنا، اللہ زمین کو حرکت کا حکم دے گا، اللہ زمین کو حرکت کا حکم دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ایڈوانس ہو جاؤ جی، میں نے 1000 بار یہ جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، پیسہ آئے حدود نہ توڑنا، پیسہ بغاوت کے لیے نہیں ہے، پیسہ بے حیائی کے لیے نہیں ہے، پیسہ دوپٹے اتارنے کے لیے نہیں ہے، پیسہ جینز کی پینٹیں پہننے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور جس قوم کے اندر پیسہ آنے کی وجہ سے بے حیائی عام ہو جاتی ہے، پھر ان کا حال یہی ہوتا ہے، پھر جو مرضی تبصرے کرو، جب اللہ حکم دے گا حرکت ہوگی، اور جب حرکت ہوگی تباہی مچے گی۔ ان تباہیوں کے اسباب بے شمار ہیں۔ میں نے تو ایک واضح چیز آپ کے سامنے، گناہ، اس گناہ کو کوئی نام بھی دے دو، بے نماز ہونا، نظر کا گندہ ہونا، بے حیا ہونا، حرام کھانا، سود کھانا، ماں باپ کی نافرمانی، جتنے بھی گناہ ہیں، گناہ ذریعہ ہے زلزلہ آنے کا، یہ بنیادی چیز ہے۔ قوم کو اس طرف لائیے، ان کی زبانوں پر استغفار آئے، ان کی پیشانیوں پر سجدے کی مہریں لگے، ان کی مسجدیں آباد ہو جائیں۔ کیا جناب علی عصر سے تقریباً آدھا یا پونا گھنٹہ پہلے زلزلہ آیا، تو جس مسجد کے اندر میں نے عصر کی نماز ادا کی، مجھے تو امام کے سوا 3 بندے ہی مسجد کے اندر نظر آئے۔ تو کیا بندے سدھر گئے کہ زمین میں حرکت پیدا ہو گئی ہے؟ کہیں وہ حرکت ہماری طرف نہ آ جائے، جو آفٹر شیکس ہوتے ہیں اس کا شکار کہیں ہم نہ ہو جائے، بعد میں ہماری باری نہ آ جائے۔ بندے سدھر گئے؟ نہیں سدھرے۔ جو کل سویا تھا وہ آج بھی 8 بجے تک سویا رہا، جو کل گن دیکھ رہا تھا وہ آج بھی دیکھ رہا ہے، جو کل حرام کھا رہا تھا وہ آج بھی حرام کھا رہا ہے۔ گویا ان زلزلوں نے جنہیں متاثر کیا انہیں تو متاثر کیا، لیکن دیکھنے والوں کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ امانت کو غنیمت سمجھ کر دبا لیں، خائن لوگ پیدا ہو جائیں، امانت واپس کرنے کا دل نہ کرے، امانتیں اہلوں تک پہنچانے کا دل نہ کرے، پہلی بات۔ دوسری بات، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھنے لگیں۔ اب ظاہر ہے جب بندہ حساب لگاتا ہے، کروڑوں کی تجارت کرنے والا لاکھوں میں زکوٰۃ کا حساب لگائے گا، اب اسے پسینہ تو آئے گا، میں کیسے دوں، میں نے تو دن رات ایک کر کے کمائیاں کی ہیں۔ جناب عالی، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، ٹیکس سمجھا جائے، بوجھ سمجھا جائے، کتنے تاجر ایسے ہیں جنہوں نے حساب کتاب کے لیے ڈائریاں رکھی ہوئی ہیں کہ میں تجارت کر رہا ہوں، میں نے اللہ سے ڈرنا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر حق ادا کرنا ہے مال کا۔ کتنے تاجر، وہ تو گنتی کے کچھ ہیں، باقی 4 5 10 ہزار دے کے جان چھڑا جاتے ہیں، سب کی طرف سے ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے۔ اور تیسرا جملہ، جب انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں سے رخ موڑنے لگے، دونوں ہی زاویے غلط ہیں۔ ہمارے مذہب نے 42 کا حکم دیا ہے، بیوی کے اپنے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ماں کی مان کر بیوی کو چھوڑ دیں یا اسے پاؤں کی جوتی بنا لیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بیوی کے قدموں میں یوں بیٹھے کہ ماں بھول جائے۔ ماں کا اپنا حق ہے، اور میں کہتا ہوں اگر مذہب سینے میں بسا لو کوئی شکوہ نہیں کرے گا۔ آمنہ کے لال نے ہر حقدار کا حق میں عطا فرمایا ہے، بیوی اپنی جگہ راضی رہے گی، اسے اس کا حق مل رہا ہے، اور ماں اپنی جگہ خوش ہوگی، اسے اس کا حق مل رہا ہے۔ اور جب زندگی میں بیلنس نہیں ہوگا، اپنے طور طریقے سے چلو گے، اپنی عقل پر گھر چلانا چاہو گے، گھر بگڑ جائے گا۔ اور یہ زلزلوں کی ایک وجہ ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان بیوی کی اطاعت کرے، اور 9 مہینے جس ماں نے پیٹ کے اندر اٹھا کے اسے رکھا، بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، اور زندگی کے اندر با کردار شخص بنا کر پیش کیا، اس ماں کو بندہ بھول جائے۔ اور چوتھی بات رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، جب بندہ دوستوں کو قریب کرے، ماں باپ کو دور کرے۔ کتنے نالائق جوان ہیں جنہیں باپ کا تعارف کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، باپ کا تعارف کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ ہمارے ابا جی ہیں۔ اور دوستوں کے بیچ میں، مہمانوں کے بیچ میں ماں باپ کبھی آ جائیں انہیں غصہ آ جاتا ہے، آپ کیوں آئے تھے، آپ نے سامنے نہیں آنا،
کیا تیرے باپ کی ویلیو تیرے دوستوں کی ویلیو سے کم ہو گئی؟ جس کے سبب سے تو دنیا میں آیا، جو تجھے پالتا رہا، جو تجھے کھلاتا رہا، جو خود پسینوں میں ڈوب کر تیری خواہشیں پوری کرتا رہا، آج وہ اس قابل ہے کہ اسے ڈی ویلیو کر دیا جائے، اسے دیوار سے لگا دیا جائے، اسے بیک ورڈ کہا جائے، اس کے فیصلوں کو کاٹ دیا جائے؟ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ بندوں کے اندر بیٹھ سکے یا تیرے دوستوں کے ساتھ تعارف کر سکے۔ ہر اس بیٹے کو سوچنا چاہیے جسے دوست کی بات اچھی لگتی ہے، وہ میسج کرے تو بستر سے اٹھ کے بھاگ کے اس کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے، اور ماں باپ بلاتے رہیں تو یہ چھٹی آواز پر بھی لبیک نہیں کہتا۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ فرمایا جب بندہ اپنے دوستوں کو قریب کرے اور ماں باپ کو دور کرے، اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے والا سامان عام ہو جائے، عام ہو جائے، پہلے تو سننے کے لیے کہاں جانا پڑتا تھا، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی جیب کے اندر گانے کی سہولت موجود ہے، اور اتنی بڑی لعنت مسجدوں میں داخل ہوگی این حالت جماعت کے اندر، نہ اس کرنے والے کو پتا ہے اور نہ اس سننے والے کو پتا ہے، اس نے بھی گانا لگایا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگا دیتا تاکہ مسجد تو تیرے گانے سے محفوظ ہو جاتی اور اس زہر سے محفوظ ہو جاتی۔ یہ لوگ سمجھتے کچھ نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے جملہ بولا بُعِثْتُ بِكَسْرِ الْمَزَامِيرِ وَالطَّبَلِ، اور میں سنو رب نے مجھے ان چیزوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے بھجوایا ہے، میں جہاد کروں گا، میں بولوں گا، میں آواز اٹھاؤں گا۔ اللہ کے حبیب کے یہ جملے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے والی عام ہو جائے اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں، آلات موسیقی، وہ عام ہو جائیں، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب شرابیں پی جانے لگیں تو پھر ایسا کرنا، انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا۔ بس یہ دیں جب پھلانگ لی تم نے تو پھر انتظار کرنا، اللہ حکم دے گا پھر زلزلے آئیں گے، اللہ حکم دے گا پھر طوفان آئیں گے۔ گویا ہر فرد کو رجوع کی ضرورت ہے، یہ معاشرہ اکیلے نہیں بن جاتا، یہ افراد کے ذریعے بنتا ہوں، میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، آپ سارے بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اپنا تو کردار ادا کریں۔ میری ذات کی وجہ سے ساری قوم کے اوپر، ساری امت کے اوپر عذاب تو نہ آئے نا، میں اپنے آپ کو تو بچاؤں، میں اپنا معاملہ تو صاف کروں، اور وجہ بھی یہی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنا معاملہ ہی صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو باقی سارے ٹھیک ہو جائیں گے، اور ہمارے مبصرین تبصرہ کرتے ہوئے زمانے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ سے نکال دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بیچ میں سے نہیں نکالنا، اپنے آپ کو پہلی صف کے اندر رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر گناہ سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ گناہ بڑا زہر ہے، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا، گناہ کفر کا قاصد ہے، کافر تک بندے کو بعض اوقات بنا دیتا ہے، اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں گناہ معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زلزلہ تباہی ہے نا، بربادی ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے، وہ حالات مناظر دیکھے نہیں جاتے، جب زمین پھٹتی ہے، مارکیٹیں بلڈنگیں گرتی ہیں، سب کچھ، اور یہ پیچھے کیا ہے؟ گناہ، بغاوت۔ آئیے ہمارا اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے کریم رب کے دربار سے دھوکے میں ڈالا؟ کیوں بھٹکتا ہے، کیوں بھولتا ہے، کیوں میرا در چھوڑتا ہے؟ آنا پلٹ کے آ جا، تو ایک قدم اٹھائے گا میں 10 رحمت کے قدموں سے تیرا استقبال کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔